فرماتے ہیں دنیا میں بعض چیزیں بعضوں کو بلا واسطہ ملتی ہیں اور بعض بندوں کو بعض چیزیں کسی کے واسطہ سے ملتی ہیں، کسی کے واسطہ سے ملتی ہیں۔ بعض بندوں کو بعض نعمتیں بلا واسطہ ملتی ہیں اور بعضوں کو کسی کے واسطہ سے ملتی ہیں۔ جب نعمت بغیر واسطہ کے ملے تو کہتے ہیں یہ ذاتی ہے، اور جب کسی کے واسطہ سے ملے تو کہتے ہیں یہ عرضی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بلا واسطہ ملی ہے تو حضور کی نبوت ذاتی ہے، اور باقی انبیاء کو حضور کے واسطہ سے ملی ہے لہذا ان کی نبوت عرضی ہے۔ اور جو کسی چیز کو ذاتی طور پہ ملتی ہے وہ شروع بھی اسی سے ہوتی ہے اور ختم بھی اس پر ہوتی ہے، ختم بھی اس پر ہوتی ہے۔ ایک استاذ ہے، اللہ نے بہت علم دیا اس کو، آپ کہتے ہیں فلاں بندے پر علم ختم ہے، کیا معنی؟ شروع بھی اس سے ہے اور ختم بھی۔ یہ معنی ہوتا ہے فلاں بندے پر خطابت ختم ہے، یعنی نہ اس سے پہلے اس جیسا کوئی خطیب ہے نہ اس کے بعد کوئی ایسا خطیب ہے، یہ معنی ہوتا ہے خطابت ختم ہے اس پر۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے۔ آپ ٹارچ یوں مارتے ہیں دیوار پر، دیوار پہ روشنی ہوتی ہے، آپ ٹارچ کو بند کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصوف کی جھالت بھری گفتگو آپ لوگوں نے سماعت فرما لی کہ موصوف ان کا بہت بڑا ہے اور اس کا نام بھی بہت بڑا ہے، لیکن جب ان کی گفتگو سنتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ نہ جانے یہ لوگ کہاں سے علم حاصل کر کے آتے ہیں اور یہ کیا اپنا مشن اور کیا اپنا مدعا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب جناب جو نبوت کی تقسیم فرما رہے ہیں اپنے قاسم ننوتوی کو بچانے کے لیے، قاسم ننوتوی نے ساری باتیں کی ہے اور یہ سمجھا رہا ہے جناب۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موصوف یہ قرآن اور حدیث میں یا اکابرین کی کسی کتب کے اندر یہ تقسیم ثابت کر کے دے کہ جو اس نے یہ تقسیم کی ہے وصف نبوت بالذات اور وصف نبوت بالعرض، یہ جو دو قسم کی تقسیم کی ہے، کیا یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے، کیا یہ امام شافعی نے کی ہے، کیا یہ امام احمد بن حنبل نے کی ہے، کیا یہ کسی امام نے کی ہے، کیا کسی صحابی نے کی ہے، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم کی ہے، کیا قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ تقسیم موجود ہے، کیا کسی حدیث میں یہ موجود ہے، کیا کسی اکابرین کی کسی عبارت سے یہ ثابت ہے، سوائے قاسم ننوتوی کی عبارت سے یہ تقسیم آج تک کسی نے نہیں کی۔ اب دیکھیے یہ تقسیم کیسی ہے، میں نے چونکہ کہا کہ یہ جہالت بھری گفتگو ہے تو میں اس پر دلیل دینا چاہوں گا۔ دیکھیے اس نے کہا ہے کہ جو نبوت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہے وہ بالذات ہے اور جو باقی نبیوں کو حاصل ہے وہ بالعرض ہے۔ تو اب اس نے نبوت کی تقسیم دو طرح کی ہے، ایک ذاتی کی طرف اور ایک عرضی کی طرف۔ حالانکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو وصف بالذات ہے اور وہ افضل ہوتا ہے وصف بالعرض سے، عرض جو ہے یہ ذات سے کم ہوتا ہے اور ذات جو ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر یہ والا معاملہ مان لیا جائے تو نفس نبوت میں تقسیم لازم آئے گی، نفس نبوت میں تقسیم لازم آئے گی۔ تو جب کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں اور درجات کے اندر باقی سارے نبیوں میں فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ افضل ہے، اکمل ہے، اور باقی سارے نبیوں کا درجہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درجے سے نیچے ہے۔ اب درجات میں یہ فرق ہے، وگرنہ نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں۔ تفضیل کا ان کے قول کے مطابق نفس نبوت میں تفضیل کا قول کرنا لازم آئے گا۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من رسولہ۔ اس آیت کے ضمن میں تمام مفسرین اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے
لأن المعتبر عدم التفریق من حیث الرسالت دون سائر الحیثیات. اب یہ والا انہوں نے جو لکھا ہے بالکل بھی نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے، جبکہ بالذات اور بالعرض ماننے سے نفس نبوت میں بھی تفضیل کا قول کرنا لازم آئے گا. دوسرا دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا لا تحیرونی علی موسیٰ. اس ضمن میں علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ اور باقی جو جتنی بھی بخاری شریف کی شروحات ہیں، ان ساری شروحات میں آپ یہ دیکھ لیں، آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. اب دیکھیے، میں 5واں نمبر پڑھنا چاہتا ہوں، جو ہے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے نہا عن التفضیل فی نفس النبوت لا فی ذوات الانبیاء. تو یہاں پر بھی منع کیا گیا ہے کہ نفس نبوت میں فضیلت دینے سے منع کیا گیا ہے، نہ کہ انبیاء کی ذوات میں. اب یہ والی عبارت جو ہے دیگر شارحین نے بھی اسی عبارت کو لکھا ہے. تو اس میں اب دوسرے قول کی جو خرابی لازم آئے گی وہ آپ ذرا دیکھیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ قصہ عرضی کا جو وصف عرضی کا قصہ ہے وہ وصف ذاتی میں آ کے ختم ہو جاتا ہے. تو اسی پر جناب والا یہ بہت بڑی تقسیمیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اپنے قاسم نانوتوی کو بچانے کے لیے نہ جانے یہ کہ کون کون سے حربے کر رہے ہیں، جبکہ یہ ایسا درست ہی نہیں ہے. اب دیکھیے، آپ کو خوب ہنسی آئے گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو عرضی کا قصہ ہے یہ ذاتی پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کا آغاز ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا اختتام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا. اب یہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں، جبکہ ان کے اس قول سے، ان کی اس تعریف سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ چونکہ یہ پوری عبارت سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے سارے نبیوں کو جو ہے کمال نبوت ملا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر کمال کا حصول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہوا. علم کا، ایقان کا، ولایت کا، نبوت کا، ہدایت کا، ان سب کا یہ سارے کمالات ہیں، اور ان سارے کمالات کا حصول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے سب کو ملا ہے. جب قصہ عرضی کا، یعنی عرضی کا قصہ آپ ذات کے قصے پر ختم کر دیں گے تو چونکہ یہ بھی سارے کیا ہیں، یہ سارے کمالات بھی عرضی ہیں، اور ان کا سلسلہ بھی جو ہے قصہ ذاتی پہ آ کے ختم ہو جائے گا. تو اب یہ لازم آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی عالم بھی نہ رہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ماننا لازم آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی عالم بھی نہ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ہادی بھی نہ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایقان بھی نہ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی صالح نہ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی متقین بھی نہ رہے. اب یہ والی ساری خرافات لازم آئے گی، کیونکہ عرضی کا قصہ جو ہے وہ ذاتی پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. تو جب ایک وصف آپ نے مان لیا کہ نبوت کا وصف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو رہا ہے، تو پھر باقی جو کمالات ہیں وہ بھی تو حضور کے واسطے سے ملے ہیں، تو پھر وہ بھی عرضی بنیں گے. جب وہ عرضی بنیں گے تو پھر اس کا قصہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تمام ہو جائے گا، جبکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بن رہے ہیں، صالحین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہیں، اور متقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہیں. تو اس طرح یہ والا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہے. معلوم ہوا کہ ان کے یہ خود ساختہ تقسیمیں ہیں، خود ساختہ قاعدے ہیں، اور ان قاعدوں کی بنیاد پر کتنی بڑی خرابیاں لازم آتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے.